اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حکمت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جس میں جو دانا خور از محجوری قرآن شدی، شکوه سنج گردش دوران شدی. تو همی دانی که آیین تو چیست، زیر گردون سر تمکین تو چیست. ان کتاب زند قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین. گر تو می خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت. ان اشعار کے اندر قرآن مجید کی آفاقیت کو ظاہر کیا گیا ہے. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ایک مسلم کتاب ہے جو انسان کی زندگی کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل ہے. قرآن مجید سے باہر انسان اگر زندگی گزارنا چاہے تو وہ ایک انسان کی حیثیت سے تو زندگی گزار سکتا ہے، لیکن مسلمان کی حیثیت سے وہ زندگی نہیں گزار سکتا. اس کا دوسرے لفظوں میں یہ معنی ہوا کہ جو انسان قرآن مجید کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، وہی مسلمان کہلائے گا، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. یعنی جو قرآن مجید کو مانے گا اور اس پر عمل کرے گا وہی مسلمان کہلائے گا. جو اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. جس کا اظہار علامہ اقبال ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بے قرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کے بغیر مسلمانی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر ایک انسان قرآن مجید کو مانے، اس پر عمل نہ کرے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے خود فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یعنی قرآن مجید کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے حصے کو رد کر دیتے ہو، اس کا کفر کر دیتے ہو. تو یہ مسلمانانہ روش نہیں ہے. یہ ایک عام انسان کی روش ہو سکتی ہے لیکن ایک پکے مسلمان کی روش نہیں ہو سکتی. یعنی ایک مسلمان اگر اپنے اعمال کا تھوڑا سا جائزہ لے کہ میں یعنی قرآن مجید کو مانتا تو ہوں لیکن اس کی نہیں مانتا ہوں، تو گویا یہ منافقانہ روش ہے. اس سے علامہ اقبال نے ایک مسلمان کو خبردار کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان نہیں رکھ سکتا. قرآن مجید کی آفاقیت کا علامہ اقبال ان الفاظ میں اظہار فرماتے ہیں: تو ہمی دانی کہ آئینے تو چیست، زیر گردن سر تمکینے تو چیست. آسمان کے نیچے زمین پر تیرے تمکن کا، تیرے استحکام کا راز کیا ہے؟ ان کتاب زند قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم. زمین پر رہنے اور یہاں پر خود کو اسٹیبلش کرنے کا راز قرآن مجید کے اندر چھپا ہوا ہے. اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حکمت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جس میں جو دانائی کی باتیں کی گئی ہیں ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا. چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، چاہے انسان کا علم کتنی بھی ترقی کر لے، وہ قرآن مجید کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے. یہ بات مسلم ہے. نوع انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین. قرآن مجید انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے آخری پیام ہے، اور اس کو لانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے ان پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور ان کو اس قرآن مجید کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے آخری پیغام دیا گیا. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، اب اگر تو مسلمان بن کر رہنا چاہتا ہے تو تجھے دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو قرآن کو ماننا ہوگا اور اس کے لانے والے کو ماننا ہوگا. گر تمی خواہی مسلمان زیستن، اگر تو مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے، اگر تو مسلمان بن کر زمین پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو قرآن مجید کے بغیر یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا. اگر ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو قرآن مجید پر عمل کیے بغیر یہ بات ممکن نہیں ہے. اگر ایک مسلمان
قرآن مجید کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے تو اسے دنیاوی اور اخروی ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار زندہ صحبت باقی است۔